ذاکر اہل بیت سید الذاکرین جناب بابا سید منظور حسین شاہ صاحب آف کوٹ ادو جو کہ ممبر پر تشریف فرما ہے ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نہیں بلند آواز سے کافی اب آپ تشریف فرما ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، شہنشاہ ذکر فضائل و مصائب جناب چودھری غضنفر عباس گوندل صاحب آف دیوبند۔ مومنین اکلام سلام فرمالے امام بارگاہ فیبات تاج پورا مقررہ میں جنت میرا جی امام مومنین سے اپیلہ کے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ۔ صلوات سارے سے۔ کوشش کرو بآوازی بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آباد رو علی یاسین تے بآوازی بلند صلوات۔ آواز کھلا۔ بنیادی صفحہ ماتم بچھائی اور تمام زی وقار دا ٹور آیا میرے بار میں ہاتھی دے دربارش قبول ہوئے۔ آمین دی کوشش کی تھی کرو۔ بارہواں صحیح فرمیدہ ہے جد مومن میری جد دی مجلس ہی چاہ باندھا ہے میں قائم میں سے انتظار اچرانا ہے ایک کو جو منگے تے اسا عطا کریے۔ اگر کو بھی اولاد ہے تو کربل دے یوسف دی ماد صدقہ مالک اولاد نرین عطا فرمائے۔ علی ابن الحسین دی عزت صدقہ بیمارک مالک صحت عطا فرمائے۔ علی ابن الموسیٰ رضا دی عزت صدقہ مالک توڑے رزق اضافہ فرمائے۔ مظلوم دے سجدہ صدقہ مالک قائم دے جل ظہور فرمائے۔ جناب محمد باقر دی عزت صدقہ مالک سڑیاں صفحہ برکت اور اتحاد عطا فرمائے۔ بریان دے مرحومین دے مالک درجات بلند فرمائے۔ جتنے تشریف فرماؤ رب یاسین تن کسے دا محتاج نہ کرے۔ آل رسول تے باواز بلند صلوات۔ تو کوشش ہے لمحہ لمحہ عبادت اچ گزرے۔ ذکر اتنا عظیم ہے اس اچ بولو پھر بھی عبادت ہے اور اس اچ نہ بولو پھر بھی عبادت ہے۔ تو اپنے حصے دی مجلس دا آغاز ایک ایسی بات تو کر دیں تحقیق نال تعلق جنہ لوگاں کوشش کیتی ہے آل محمد دے برابر کھڑا ہون دی۔ فقط آل دے برابر نہیں، لوگاں دا ذہن آئی جو اسا مصطفیٰ دے برابر کھڑے ہو۔ اس بات نو بات سمجھ لو، میں انہیں کہ دلیل دینی ہے تو سمجھ میں لوگاں فقط آل دے برابر نہیں، مصطفیٰ دی برابری دی کوشش کی تھی۔ تاریخ اس بات دی شاہد ہے، کل توڑی شجی مامون عباسی محمد تقی دا نا برداشت نہیں کردہ، پھر محمد تقی نے بیٹی در رشتہ پہ دیندہ ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ کو سمجھ آؤ جی بھئی کل توڑی اس دے سامنے کوئی میرے مولا دا نا چاہویا تے سزا دیندہ ہی، فقط مولا دے نا نال نہیں، اس کئی دفعہ پروگرام بنایا حضرت دے قتل دا۔ چلو آج دعا کوئی میں جملہ دینا ہے لے لو۔
8 سال دے سنے میرے مولا محمد تقی دا 40 جلاد تیار کیتے مامون عباسی بھائی میں دربار دعوت دینا ہے رضا دے بچڑے کو جدہ میں تو کو اشارہ کرا محمد تقی کو قتل کر چھوڑا ہے پتہ نہ لگ سی 40 چکے مارے تو حضرت کو دعوت دیتی گئی 8 سال دا سنے تو عرب دے رواج دے مطابق میرے آقا دے چہرے تے نقاب ہے تو دربار دے سامنے گھوڑے تو لتھن جناب محمد تقی ادھا 40 جلاد تیار بیٹھے تے جویں میرے مولا گھوڑے تو لتھن اشارہ کی تے کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہوئے ادھو امام پہلا قدم دربار اچ رکھے صاحب کتاب آدھا 40 تلوار نیام میں چو بہ رہی ہے جدہ تلوار بہ رہی ہے نا تو میرے مولا محمد تقی چہرے تو نقاب ہٹایا ہے جدہ نقاب ہٹایا تلوارہ زمین ترہ کیا دین چہرہ ہی تھائیں رکھے پہلے محمد دی زیارت کر لیں گے میں بسم اللہ کرا مرشد سلام ہے مرشد تھوڑا سا سمجھو سے کوئی سمجھ آ بجے چہرہ ہی تھائیں رکھے بے محمد دی زیارت کر لواں یہ اشارہ کر دے اس زیارت اچ مصروف ہے توہین سمجھی اپنی مامون عباسی مجلدہ اللہ پاس ریٹھا ایک وزیر کول کھڑائی موقع گھبرا نہیں اس دے بابے دا فرمانے جناب رضا دا فرمانے آل ابو طالب دا خون درندیاں تے حرام ہے سرکار دا کے فرمانے آل ابو طالب دا خون درندیاں تے حرام ہے وہاں کہ تیرے کول جو بھوکے شیر ہے محمد تقی قرآن دے پنجرے چ بھیج شیر حملہ کرے سن مار دے سن تیرا مسئلہ حل ہوئے سی 8 سال دا سانے پنجرہ مگایا گیا حضرت کو کہ سہیں توڑا فرمان ہے توڑا خون حرام ہے داخل تھی ہو تو شیر بیٹھے آئیں جدہ قدم اندر آئیں نا میرے امام دے شیر اٹھی کے آپس اچھ لڑیں جدہ لڑیں نا تو میرے مولا فرمان دے اچھا نہ لڑو میں آجو گیا میں اتھا ہی مضمون چھوڑ سا مکمل نہیں میں کرنے بات سن لے آئی فرمائے دے نہ لڑو میں آج ہو گیا جدا کہنا نہ لڑو میں آ گیا شیر بہ گئے امام واپس آ جائے لوگ ہاتھ بن کے دن فرزند رسول تو سا داخل ہوئے شیر لڑے کیوں تو سا آنکھیں بہ جاؤ تو بہ کیوں گئے لڑے کیوں میرے مولا فرمائے دن جدا میں داخل ہویا ایک شیر دوجے تے حملہ کر کے دا تون رکوا پہلے رضا دے بچڑے دے پائر میں چمڑے لوگا کوشش کی تھی بسم اللہ میں بسم اللہ کر برچہ سرکار واپس چلے گئے اتھا 70 پورا فضائل محمد تقی نہیں پڑھنے سرکار واپس گئے وہ جلاد جڑے چالیہ نا جنہیں دے حکم نہیں منیا مامون عباسی دا یہ سکا قتل کر چھوڑ درباریاں دے سامنے 40 بندے دا سر لہ گیا ایک اپنے خاص سپاہی کو دوان پتہ کر کے محمد تقی کو پتہ تو نہیں چل گیا اسے کو قتل کروں ہیں یہ سپاہی آیا تو میرا مولا اپنے حجر مسلح عبادت تے تسبیح بیٹھے پڑھ دے سائیں فرمائے کیوں آیا ہوں کہ گزردہ پہ آیا ہوں جرا کہنا گزردہ پہ آیا ہوں شاید تو سا پہلی دفعہ بات پر سن دے ہوئے تے حضرت فرمائے دینا پردے دے پیچھے پانی دا برتن پہ ہے میں کچھ آکے دیتی ہوئے ادھر سپاہی جدہ ہنج کر کے پردہ ہٹایا ہے نا تو اس ڈٹھا وہ 40 بندے سیب پہ کھا دے آئے میں بسم اللہ کر کے بلا یہ جدہ پردہ ہٹائے تو 40 بندے سے گھبرا کے واپس سکتے سائیں یہ تو دربار اس کا تال ہو گیا ہیں حضرت فرمائیں دیں جو تسا کر سکتے ہو تسا کیتا ہے جو اسا کر سکتے ہیں آسا کیتا ہے پھر اچانک یا علی بسم اللہ اچھا مختصر کرنا پڑھنا لے میرے محسن تشریف فرمائے مرشد بات اگلی سمجھنی ہے جد ایسا اپنی بیٹی دا رشتہ دیتا ہے نا لفظ میرا یاد روے لوگا کوشش کی تھی یہ تقریر جا رہی تمام بنو عباس مخالفت کی تھی انہوں نے کہا کل تو رضان ولی عہد بنایا سا چوپ رہے ہیں آج بیٹی دا رشتہ کیوں پہ دینے بڑی دور دی سوچ آئی مامون عباسی دی ہو سکے چپ تو آپ کو نہیں پتا جو میں سوچ دا وہ کہ کیا سوچی ہو سکے میں بیٹی دیندہ پیا محمد تقی
میری بیٹی وچوں جڑا تکی دا بچڑا ہو سی او معصوم ہو سی اور میں نانا سدے سی کو گل سن لے جنہوں تاریخ نال پتہ ہوئے یا نانا مصطفیٰ ہو سی یا نانا میں ہو سا اللہ نے گل پسند ہی نہیں آئی اللہ اس دی بیٹی نے اولاد ہی عطا نہیں کی تھی کوشش بسم اللہ پہلے بچے مرشد میں تھوڑا سا آسان کر دے نہیں میں تو بھی آسان کر کے چھوڑے نہیں 46 ہجری کتابہ پڑھائے 46 ہجری جی حسن مولا طواف کعبہ مصروف ہے لوگا برابری کی تھی آل محمد دی سامنے حاکم شام کھڑا ہے جدہ اس مولا حسن کو ڈٹھا ہے نا جو طواف پہ کر دے حاکم اپنے جیب بچو درمہ دی تھیلی کٹی چوپ پتہ ہے کیوں میں جو میں پڑھتا پہ ہیں انہوں سن دے رہو بعد اچھی کوئی تحقیق کرنی ہے درمہ دی تھیلی کاٹ کے زمین تے رکھی زمین تے رکھ کے دا حسن اے میری طرفوں تیرے واسطے میں ہندہ دا بیٹا ہوں میں دا بندہ چنگائی ماں دی طرف تعارف کرایا سے میری طرف تیرے واسطے اجے میں مشکل پڑھائی بھی داخل ہونا ہے اے میری طرف تیرے واسطے میں ہندہ دا ماں دا تعارف کرایا سمجھ دی ماں دا نہ ہندہ ہے میں ہندہ دا بیٹا جدا کہنا میں ہندہ دا بیٹا تیرے واسطے صاحب کتاب علامہ نظری یاد ہے سرکار حسن دے پر ہوئے غلام پہ گزر دائی میرے مولا اشارہ کر کے فرمائے غلام جلدی آ اے تھیلی میری طرف تو چال ہے میں فاطمہ دا بیٹا ہوں کیا جائے کچھ سمجھ آونے فرمائے دینے میری طرف تو چال ہے میں فاطمہ دا بیٹا ہوں جملہ ہون سمجھنا ہے تو صاحب کتاب آدھا سرکار حسن ان کعبے دے غلاف پہ چاہت پا کے دنو حاکم شام میں کعبے دا غلاف رب کے اپنی ماں دا بچپن بھی بیان کر سکتا میں اپنی ماں دی جوانی بھی بیان کر سکتا تو ماں دی جوانی دا ایک دن فقط حسن دے کانچ بیان کر جملہ ہون سمجھنا ہے اسا کہ حسن تیری ماں کیا ہے تاریخ ہے تیری اماں کیا ہے فرمایا سن میری ماں دا نام ملائکہ دی تسبیح فرمایا سن میری ماں دا نام ملائکہ دی شاہ جی اس جملے تو وڈا جملہ میں یاد ہی نہیں کیتا جڑا ہون میں اکھو میری ماں دا نام ملائکہ دی تسبیح فرمایا سن میں حسن دی ماں فاطمہ تو زہرا دے لتھے ہوئے کپڑیاں نال قرآن نال دا غلاف بن سکدا ہے نہیں میں تھوڑا جا آسان شاید سمجھا نہیں سکے کہ نا معصوم کوئی بھی ہوئے اس دا اشارہ حکمت ہے جی سے میں لے کے اگے چلنا ہے معصوم کوئی بھی کام کرتا ہے نا حکمت ہے چلو سنو آسان کر دیں غسل خانے چوں غسل کر کے بیت المقدس دے اندر یعنی بیت المقدس دے اندر غسل خانے چوں بہر آ گئی مریم ذرا بات نو سمجھنا ہے شاہ جی میں تحقیق میری تحقیق نہیں جو مریم کو ہٹایا گیا سارا دن مجلس ہے رات ہونی ہے میرا بازو کھڑے میری تحقیق نہیں جو مریم کو آکے واپس چلی جا ہٹایا اس نو ویندہ جڑی باہرو آوے تفسیر قرآن آدھا ہے پلی اندر ہے رہی اندر ہے جوان اندر ہوئی ہے میں بات ذمہ باری نہ دا پہ غسل خانے چو بہر آ گئی مریم بیت المقدس دے اندر مریم کھڑی ہے قرآن آدھا ہے سامنے انسانی شکل جبریل کھڑے یا مریم ماں بن سے القرآن مریم آدھی ہے شادی کوئی نہیں مرد چھویا نہیں میں کی میں ماں بن سے تو جبریل آدھا مریم تیرے اللہ دا ارادہ ہے یہ تیرے اللہ دا ارادہ ہے جدہ جبریل ہے کہ نا اللہ دا ارادہ ہے تو مریم مسکرا کے فرمے دن قبول ہے بات ہے جو اتر ہونا تو مریم مسکرا کے فرمے دن قبول ہے جدہ مریم آکے نا شاہ جی قبول ہے تو فوری مریم چو
آثار نظر آن لگ پہ ماں بنانا لے اے اس دی حکمت چھپاؤن تے آیا ہے تے موسیٰ دی ماں دا زہر نہیں پیا کردہ جے دسن تے آیا ہے تو مریم چو آثار بات سمجھنی ہے مریم چو آثار نظر آن لگ پہ ماں بنانا لے تو مریم دے ہک چاچے دا پتر ہے جس دا نا ہے یوسف اور بیت المقدس دا خادم ہے اس جدہ مریم چو آثار ڈٹھے نا اپنے آپ کو آدھا پیا یوسف طاہرہ بھی ہے اے مطہرہ بھی ہے اے ساجدہ بھی ہے اے عابدہ بھی ہے اے بے عیب بھی ہے اور بطول بھی ہے لیکن بغیر شوہر دے ماں کی میں بنی اتھا قرآن دا لفظ ہوندہ ہے ہدی للمتقین اے قرآن اشارہ کیتی ہدی للمتقین جدہ میں متقین ہدایت کردہ نا انہوں سمجھ نہیں ہوندی اور نو کوئی سمجھ آئی ہے وہ میں کدے بہنا ہے قرآن پیدا ہدی للمتقین یوسف بیت المقدس دا خادم ہے پھر اپنے آپ کو آدھا پیا یوسف مریم تے اس رنگ سوال کر معصومہ دی عصمت بھی محفوظ رہے تیرا مسئلہ بھی حل ہو جاوے شاہ جی اجے دی مرضی ہے جب کوئی سمجھ نہیں ہے میں شروع کے کر دیتے تو ایک دن جناب یوسف ہمت کر کے مریم دے سامنے کھڑا ہو گئے یا مریم اے مریم بغیر بیج سٹے فصل پیدا ہو سکتی ہے نہ سمجھ آوے نا میں لفظ بیج جڑا استعمال کیتا ہے تو سورہ بقرہ پڑھ لینی ہے سورہ بقرہ پڑھنی ہوتے خالق بڑی وضاحت نال اس گلتے بحث کیتی ہے انسان واسطے اے مریم معصوم دا ہر کردار حکمت تو خالی نے بغیر بیج سٹے فصل کھیتی پیدا ہو سکتی ہے تو مریم مسکرا کے فرمائے یا یوسف اے یوسف اے اس دی مرضی ہے وہ بغیر بیج دے کھیتی پیدا کر سکتا ہے تیری تسلی واسطے پہلی دلیل دنا آدم ہے میں بسم اللہ کرے گا میں حسین دے اچھا نہیں میں مرشد میں ممبر بھی محترم انہوں دیوات ایک لفظ آگے آکے آگے چلے جانے دیکھو اے لفظ ذرا غور نال سننا ہے نمازی ہوئے بات غور نال سننا ہے عابد ہوئے متقی ہوئے زہد اور تقوی دی آخری منزل تے ہوئے معرفت معصوم نہ روے تو قرآن آدھا جہنمی ہے بات سن لو مرشد نمازی ہوئے 5 ٹائم پڑھ دو عابد ہوئے زہد اور تقوی دی آخری منزل تے ہوئے معرفت معصوم نہ روے جہنمی ہے مکروہ ہوئے معرفت معصوم ہو جاوے تو مقام آراف ہے اس سے تو مرشد میری بحث ہے بعد اج پڑھ رہا میں اپنا رابطے کر لیا جدہ مرضی ہے قرآن سورہ آراف ہے آراف جنت اور جہنم دے درمیان ایک جگہ ہے سید فرمان علی دے قرآن دا حاشیہ بولے آجے کو ہون میری کو آیتاں پڑھ لو من سہارا لا بنے بسم اللہ مرشد جنت اور جہنم دے درمیان یہ آراف ہے تو قصہ سورہ آراف دا عابد جہنمی کی میں ہے مکروہ مقام آراف تک میں ہے سورہ آراف دا قصہ ہے بلعم ابن بعور جس دا لقب آئی مستجاب الدعا قرآن آدھ ہے ادھے کول ہک اسم اعظم آئی
اس اسم اعظم اللہ اس وجہ تو دیتے ہوئے آئی یہ عابد بہت بڑا ہے پہاڑ دی چوٹی تے ونج اے دعا منگدا ہے اے پتہ ہے قرآن چے دا واقعہ کیوں آیا ہے یہ اللہ اپنے حبیب نو آکھیا ہے پیغمبر دے کول کوئی نمازی بیٹھے آن اندر رسول نال سارے نان آن نمازی او اندروں پروگرام نہ بنایا اب رسول دے خلاف کوئی سوال تیار کریے ادھے جڑا قرآن ترجمہ آیا اس تے اتو وہی آگی میرا حبیب اے جڑا نمازی بیٹھے نہیں نا اندروں اے ٹھیک نہیں ان سے کہہ دو کتا کتا ہے واہ سین دی راضی کوئی سمجھ لو پتہ نہیں کدے ٹر گئے ہو تو ان واقعہ سنا ابن بور آڑا بہو عابد بڑا ہے بیکو نا پیغمبر کوئی گال سنائندہ ہے تو پچھلی دلیل دیندہ ہے پچھلیاں بھی ہینج کیتا ہے جس میرے نال کیتو دنا انج ہونا ہے رسول ان واقعہ سنا ابن بورا فرمان علی بور مقبول ہے بالدہلوی اپنے قرآن دے حاشیچ بورا جدہ موسیٰ حملہ کرن لگا ہے شام تے اس ابن بور دے دروازے تے ٹر کے آیا ہے فرعون اسا کہ میرے حق اچ دعا کر میں فتح ہوئے موسیٰ شکست ہو اسا کیا نہیں تو تفسیر قرآن آدھا ہے فرعون اس دے سامنے خزانے دے دروازے کھول دیتے جدہ نمازی صاحب سونے دی چمک ڈٹھی ہے نا تفسیر آدھی ہے ایسا کیا جی قرآن تفسیر ایسا کیا جی میں موسیٰ دے خلاف ٹرداں تیرے حق اچ میں فرعون دعا کرساں موسیٰ شکستو سی تو تفسیر جس مسئلے کے علماء دا ترجمہ قرآن تفسیر پڑھو حاشیہ پڑھو اے جلدی نال اپنے گھر آیا ہے جو میں فرعون دے حق اچ دعا کرا تے موسیٰ کو بد دعا کرا اس دی سواری صاحب تفسیر لکھ دا ایک گدھا آئی ایک گدھے تے سوار ہویا ہے گجرات علیہ اس گدھے دیاں واگا چاہیاں گدھا رک گیا تفسیر آدھی ہے دوبارہ اس گدھے دیاں واگا چاہیاں گدھا رک گیا پتہ نہیں کیڑا بندہ کے سندہ پیا ہے جدہ تیسری دفعہ اس گدھے دیاں واگا چاہیاں تے اس گدھے کو سوٹی یا چاپک مارے آئے گدھے نے چاپک لگ گئے تفسیر قرآن اچ موجود ہے گدھے کو اللہ زبان دے چھوڑی گدھا پچھے منہ کر کے دے جتنا مرضی یہ مار میں معصوم دے مقابلے کیوں جاواں عابد کولو اللہ اسم اعظم کھاس لیا اور جدہ عابد نبی دے مقابلے چاہوے تو عابد نہیں راندہ ایک کاتب وحی علی دے مقابلے جنتی کی بھی ہے تو گدھا مر گیا گدھن کی ہوئے تفسیر آدھی ہے گدھا مر گیا تو معصوم دی حمایت اللہ گدھن پہنچا دیتا مقام آراف تے جاگنا جن سمجھ آوانجے پتہ نہیں تفسیر کے سنا بسم اللہ مرشد تو گدھا معصوم دی حمایت مر گیا تو مقام مکروہات ہے نا تو مقام آراف تے پہنچ گیا اور دوسری تفسیر ظالم مظلوم کو مریندہ پیا ہے ایک ظالم مظلوم تے ظلم پیا کریں دے کولوں پیا گزر دائی یوسف نبی دا بھیڑیا مرحب نو لمیا پا ساڑی فرمائش تے اس بھیڑیے ڈٹھے مرشد ظالم مظلوم تے ظلم پیا کریں دے تو بھیڑیا مظلوم دی حمایتے چھے ظالم تے حملہ کیتا ظالم بھیڑیاں مار چھوڑیا اللہ نے اس دی مظلومیت دی حمایت پسند آئی تو بھیڑیا مر کے پہنچ گیا مظلوم دی خاطر مقام آراف تے نہیں میں تو نتیجہ دینا بات میں تو کھڑیاں بھی کر لیں ہون سنو کتھے آ گیا تو ہیک اپنے مالک دی اطاعت کھڑا ہے اس مالک دی خاطر اپنی فطرت بدل چھوڑی اللہ نے اس دی فطرت بدلن پسند آئی ہے تو لہذا اصحاب کاف دا کتا مر کے پہنچ گیا مقام آراف تے چلو مرشد اس نہیں قرآن دے ہیک تصویر پڑھو قرآن دی ہیک سائٹ پڑھو ہیک پاسا پڑھو حبیب قرآن ہے جو مرضی
منوا کافر واسطے جنت کوئی نہیں. قرآن ہے نا, کافر واسطے جنت کوئی نہیں. تصویر دا دوسرا رخ, سخی تے جہنم حرام ہے. یہ نہیں آ کہ جو سخی جنتی ہے, سخی تے جہنم حرام ہے. کافر واسطے جنت کوئی نہیں. سر چاہتے تحقیق کر, حاتم تائی کافر بھی ہے تو حاتم تائی سخی بھی ہے, لہذا حاتم تائی پہنچ گیا مقام آراف تے. عادل تے جہنم حرام ہے. 9 شیروان عادل بھی ہے. نہیں رکو. حضرت یمن تو واپس آ رہا ہے نا میرے مولا امیر المومنین, رستے چک ٹبا جیا ڈٹھا ہے. میرے مولا اشارہ کر کے فرمائے دن عمار یاسر اس ٹبے تھلے پتی کی دی قبر ہے. اس کا مولا نہیں, فرمایا 9 شیروان عادل دی. آنکھیں تا علی گلاں کر کے بکھاوے. اس کا بسم اللہ صحیح فرمایا پٹو. کتاب آدھائی میں پٹیا دے تلو کھوپڑی نظر آئی. حضرت فرمائے دن چالیا, کھوپڑی علی دے سامنے رکھیے. میرے مولا کھوپڑی دے پاس اشارہ کر کے فرمائے دن 9 شیروان قصہ تو سڑے سے یا علی بولے. عادل آئی جناب میرے مرشد پیغمبر دی آمد ہوئی, اس دی حکومت آئی. 9 شیروان تو کافر بھی ہے, تو لہذا 9 شیروان اپنے عدل دی وجہ تو پہنچ گیا مقام آراف تے, نزدیک آ گیا. تو اگے قرآن کے پیدا ہے اعراف الرجال, وہاں پر رجال آئے گا. سیگا جمع ہے, رجل ہوئے آتا ہک آئی جمع ہے. بعض بھائییں اس تو مراد لئیے بے 4-5 ہوسن. میری تحقیق کی ہک آیا ہے. کوئی ضروری نہیں با قرآن جمع آکھے تا جمع ہی ہیں. اس گھر تے قرآن ہمیشہ جمع ہی بولے. آدھا نہیں پیا تم اپنی بیٹیاں لے آؤ, ہم اپنی گئیاں کتنی ہیں. سیگا کس دا ہے جمع دا. عربی 3 تو جمع شروع ہوں دی. عربی 3 تو 2 ہوئے تو ہک ہے, ہک ہوئے تگاں ہک ہے. قرآن کے پیدا ہے تم اپنے بیٹے لے آؤ. نہیں میرا خیال ہے مرشد تو انت سمجھ آگی تنہاں, میرا خیال ہے جب بھی نہیں آئی. چلو اس اللہ واحد نہیں, اللہ آہد ہے. آد اس نو آدھیں جڑا نہ کسی وچو پیدا ہوئے تے نہ اس وچو کوئی پیدا ہوئے. اللہ آہد ہے, آل محمد واحد ہے. اللہ آہد ہے, اے وحدن. وحد کس نو آدھن جڑے ویکھنے چ دون حقیقت چ ہک ہوئے. جی میں رسول پیادا میرا تے علی دا ویکھنے چ دون نا نور ہکے. اوئے ہوئے ہوئے, یعنی او دے وچوں کڈھو تو 2 ہون. اوئے ہوئے, یعنی جدا کرو تو 2 نظر آؤن, کٹھا کرو تو ہک نظر آوے. تاں تو پیغمبر آکے ساڑھا پہلا بھی محمد. تو اس میں پیدا ہے. تو وہاں پر ایک رجال آئے گا, جری جمع دا سی گا لیکن اشارہ ہک دا ہے. رجال, رجال دا معنی کیا ہے؟ یہ رجل دا معنی کیا ہے؟ مرد. وہاں ایک مرد آئے گا. اے قرآن ہے, میں اللہ قرآن اور معصوم دے نزدیک ثابت کر کے دسو مرد آدھے کس نو. کیا داڑی منہ توے مچھون 5 پترن تو مردے؟ اگر داڑی مچھنال مرد ہوندہ ہے تو رسول کیوں خیبر اچ پیادا ہے؟ کل علام اس نو دے سا جڑا مرد ہو سی. بھائی مرد مانا تلاش کرو نا, مرد کس نو آدھن. اس لیے میں تشریح نہیں جانا, جب وضاحت نہیں جانا. وہاں اعراف الرجال, ایک رجال آئے گا. میرے مولا جعفر پہ فرمائے دن او ہاتھ کے اشارے سے
جسے اس دا قرآن دی 70 میں چھوڑ گیا تو اڈی سستی وے کے اتھے قرآن پیدا پھر مقام آراف پر وہ لوگ جائیں گے جن کے گناہ اور نیکیاں برابر ہوں گی، جن کے گناہ اور نیکیاں برابر ہوں گی۔ پھر اعراف پہ وہ رجال آئے گا جو ہاتھ کے اشارے سے جسے چاہے جہنم میں بھیجے، جسے چاہے جنت میں بھیجے۔ مقبول احمد دہلوی اپنے قرآن دے حاشیے چ لکھی آئے، میرے چھویں مولا کو پوچھیا گیا فرزند رسول اعراف پہ وہ مرد کون ہوگا جو ہاتھ کے اشارے سے جنت اور جہنم دے گا؟ تو مسکرا کے فرمایا میرا دادا علی ہے۔ اوئے ختم ہوگی بات ایک کر دیں مرشد، ایک بات رہا سمجھ، ایک بات رو تھوڑا سارا قریب تو سمجھو۔ علی مولا جیو بے علی مولا کھول چاہ علی مولا نہیں ایک میں اشارہ کر دیں، ہم نے تمہاری طرف ایسے رسول بھیجا جیسے فرعون کی طرف موسیٰ، ہم نے تمہاری طرف ایسا رسول بھیجا جیسے فرعون کی طرف موسیٰ۔ قرآن تے لفظ نمرود کیوں نہیں آکھیا؟ قرآن لفظ فرعون کیوں آکھی؟ شاہ جی نمرود نہ ہے، فرعون کردار ہے۔ قرآن کے پیدا ہے جیڑا بندہ بھی محمد دی گل نہ منے وہ فرعون ہے۔ تشبیح اس نال دیتی ویندی جتھے کام برابر ہوئے۔ مصطفیٰ دی تشبیح ختم آخری سترہ، مصطفیٰ دی تشبیح کس نال ہے؟ قرآن موسیٰ نال پہ دیندہ ہے نا، تی پیغمبر کو کیا پہ دیندہ یا علی تیری میری نسبت ہو جو ہارون دی۔ کو گل سمجھو نا، بسم اللہ بچ سمجھو نا تھوڑا سا شاید نوہ ٹاپک ہے۔ تشبیح اس نال ہوندی جتھے کام برابر ہوئے۔ 69 دفعہ موسیٰ دا نا آیا ہے قرآن اچھ، ہی کم 70 دفعہ اور 4 دفعہ محمد۔ قرآن اچھ محمد 4 دفعہ ہے، موسیٰ 69 دفعہ ہے۔ توریت اچھ محمد 69 دفعہ ہے، موسیٰ 4 دفعہ ہے۔ اس دا بھی ہیک جنتی، اس دا بھی ہیک جنتی، اس بھی بکریاں چرائیاں، اس بھی بکریاں چرائیاں۔ اس 10 سال بکریاں چرائیاں حضرت شعیب دیاں۔ 8 سال دا ایگریمنٹ آئی، اتلے 2 سال دا کوئی نہیں قرآن۔ اتلے 2 سال جناب شعیبہ کیا رمیں تے تیری مرضی، وگرنہ 8 سال تن میرے کول رہنا پوسی۔ تو حضرت شعیب دی عبادت علی جائی پہاڑ دی چوٹی، تفسیر آدھی یہ ہی کہ دن جناب شعیب عبادت پہ کر دن، زیتون یا بدام 2 لفظ ہیں، زیتون دا درخت ہے، اس نال حضرت شعیب عبادت الہی مصروف ہوں دیان، یا اس درخت چو آواز ہے ہم بھی تمہارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ میں نتیجہ دے کے بدل لے جانا ہے، ہم بھی تمہارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ تو عبادت تو فارغ کے حضرت شعیب اس زیتون دے درخت دا ایک سوٹا لے لیا، آسا، وہ آسا بن گیا شعیب واسطے معجزہ۔ تفسیر آدھی وجد حضرت شعیب پہاڑ توینو ہویا، انج آسے دا اشارہ کریں دیا پہاڑ جھکا ہو ویندہ ہے۔ پھر حضرت شعیب پہاڑ ہوتے ہیں، بات سمجھ رہنا ہے۔ تو مدت ختم ہو گئی، حضرت شعیب اپنی بیٹی دا رشتہ دیتا موسیٰ نے، تو شعیب دی بیٹی آ گئی موسیٰ دے گھر۔ اے جڑا آسا آئی نا، اے حضرت شعیب دی وراثت آئی اللہ دی طرفوں، تو لہذا اے آسا اپنے
نے داماد موسن دے چھوڑیا شعیب 14ویں صدی دا بغیرت مسلمان شعیب داماد نو آسا دیوے تا اعتراض کوئی نہیں محمد دستار و تلوار دیوے فتوہ کیوں ہے بات سن لے جائے کچھ سمجھ آپ ختم ہو گئی ہے اس تے بھی پہلی وہی پہاڑ تے تو اس دی بھی تو علی وہی پہاڑ تے قرآن آدھا جدہ ٹور پہ ہے صحرا وچ دور تو روشنی نظر آئیے اتھائیں پہنچے تے کھجور چی آواز ہے موسیٰ تو نبی میں تیرا رب زیادہ تر علماء کھجور لکھے ہے بعض علماء بیر لکھے ہے ایک کھجور دے سکے اور درخت چی آواز ہے موسیٰ تو نبی میں تیرا رب تو نبی میں تیرا رب زیادتی دی حد مک گئی ہے میری خاموش مخلوقوں زیادتی دی حد مکی ہے کیڑی موسیٰ داد اللہ پیادہ ہے خجوری چو آواز ہے تو نبی میں رب کمال ہو گیا ہے اللہ کھچی بھی چو بولے تے تو من لیندہ علی بھی چو بولے تو فتوے لیندہ نہیں تھائی ختم ہو گئے تو دو معصوم دعا پہ مانگ دیں 70 آخری ہے میں اگر نہیں چلے اس طرح کہ بڑی بات آئی ہے بڑی تشبیح چل دی پی آئی دو نبی معصوم دعا پہ مانگ دیں بس ختم ہے پہلا معصوم دعا منگن دا انداز الگ ہے غور نال سننے پہلا معصوم دعا پہ مانگ دے کون ہے سرکار یوسف دو معصوم دعا پہ مانگ دیں پہلے معصوم دی دعا پہلی دفعہ زلیخہ دے حملے چو بچ گیا یوسف القرآن اور جدہ زلیخہ دامن نہ پی آئی تو یوسف دروازے تو بھجا بچ گیا دوسرا حملہ عورتاں سیب نہ کٹے چاہیے تھوڑا سا رہنا عورتاں ہاتھ کٹ لے جدہ پردے دے پچھو یوسف میں سید تشریف فرمائیں سادات تشریف فرماؤ میں اپنی پوری ذاکری جتنی میری ہے میں مصطفیٰ دا حسن نہیں پڑھیا جیڑا تواڈے سامنے مصطفیٰ دا حسن پڑھے وہ جھوٹ بول دے مصطفیٰ دے حسن کدرے نہیں لکھے ہوئے اشارہ ہے مصطفیٰ دی پیشانی تے پسینہ آیا پسینہ زمین تے ڈھٹھا تا یوسف بن گیا جس دے پسینے دا نا یوسف ہے پتہ نہیں آپ کی ہے ہر کوئی چاندہ میرے تے اللہ راضی ہوئے اللہ چاندہ میرے تے مصطفیٰ راضی ہوئے مرشد بات ختم ہو گئی میں موازنہ کسے نال نہیں کرتا اپنے مرشد و حبیب سلطان الانبیاء دا خلیل بھی بیٹھو ہوئے نکابے نال تو مصطفیٰ بھی ہوئے بڑا فرق ہے جڑا زمین تے بہ کے اللہ دی قسم چاہوے ابراہیم ہے جدیاں اتھا بہ کے اللہ قسم چاہوے مصطفیٰ ہے ایک شاہ جی میں بات کر دیں ذرا تھوڑا سا تولنا ہے بات نو تولنا ہے مرشد میں کتاب دی دنیا چو اتریاں پیغمبر تے سوال ہو یا نبی اللہ درمیانے چو مانگ کیوں کٹ دے رسول درمیانے چو مانگ کر دے ڈنگی کٹنا بھی گناہ کوئی نہیں مطلب سمجھو شریعت منع کیتا بے ڈنگی مانگ کیوں کر دے رسول درمیانے چو کیوں کر دیں صاحب کتاب دا نبی تے سوال ہے یا نبی اللہ درمیانے چو مانگ کیوں کر دے ڈنگی کیوں لے کر دے فرمایا میں نہ چاندہ زیادہ ظلفاں حسن دے ہاتھے جا جا میں عادلہ جتنا حسن دا حق ہے حسین دی راضی ہو اتنا حسین دا حق ہے جیڑا اولاد واسطے اتنا عادل تو تیرے درمیان عدل نہ کر جب تک وہ وسیع دے کے جاوے تو یوسف دوسری دفعہ پردے چو بہر آیا بات چو اتر نہیں رون دی بات نہیں بات سمجھن دیئے تو عورتاں قرآن آدھے ات کٹ لے ہون اشارہ کرنے قرآن معصوم فرمے دن سورہ یوسف دی گہرائی چی نہ جاؤ عورتاں واسطے اس دی گہرائی دی تعلیم منائے مرد حضرات انہوں بھی حکم ہے اس دی گہرائی وچ نہیں الٹنا پلٹنا ٹھیک ہے تو گہرائی چ نہیں ویندہ یوسف سمجھے نہ بچدا جدہ ہاتھ کٹی بے نا میں کتے والے اپنے آپ کو آدھیں
تو سادات دی کنیز دا پتر ہیں اوہ گل پکا لائے پچھلی 15 منٹ کیتے پورے اللہ اللہ خیر صلاح میرے سردار بیٹھو میں ایک بات کردہ اے ذرا سورہ بقرہ بھی چلو نا دوسرا پارا سورہ بقرہ لے قرآن کے پیادہ ہے علماء کو پوچھ لے قرآن کے پیادہ ہے حبیب ان سے کہہ دو سورہ بقرہ ہے میں ازمیساں اولاد دے درد نال سورہ بقرہ ہے پیاس نال تنہائی میں قرآن ہون چاہ کے لئیو میرے پڑھ دیں پھول لو تو اپنا پچھو پڑھو کھلو تو بے کرنا بلائے جا وطن سے بے وطن سے اولاد دے درد نہ لازمیساں اترو نا پیاس بھوک تنہا وطن سے بے وطن زخموں سے مصیبتوں سے اتنا ہونے کے باوجود جو صبر کرے قرآن دی آیت ہے تو سچو ہی ڈرے بیٹھے میں پتہ نہیں کہ غزل فرگودل پتہ نہیں میں پڑھتا پنجابی پہ بندی عربی فارسی پہ یہ اتنا ہونے کے باوجود صبر کرے جملہ سمجھنا شاہ جی شکوہ نہ کرے سورہ بقرہ اتنا ہونے کے باوجود صبر کرے اور شکوہ اگے قرآن دے لفظ سے اور کہہ دے یعنی اتنے مصیبتاں امتحانات تو صبر کرن تو بعد فقط صبر نہ کرے آگے سے کہہ دے اِنَّا لِلَّهِ نہیں تو میری بات سن لو پہلے ایک کوئی موت واسطے آیت نہیں آئی بس ضروری نہیں بے موت واسطے ہی آئیے ایک کوئی ضروری نہیں بے موت واسطے آئیے یہ دے لفظ سمجھو نا یعنی اتنا ہون دے باوجود آگے سے کہہ دے اِنَّا لِلَّهِ مطمئن ہو کہ شکوہ نہ کرے اِنَّا لِلَّهِ یہ معنی کے بندہ ہے اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو تفسیر چلا گیا لفظ اگلا تفسیر دے تو میرا حبیب وہ نفس مطمئنہ ہے ایک حسین دی ذات کٹ چھوڑو من کائنات اچ کوئی بندہ وکھا جس تے قرآن دی آیت سامنی بیندی پہ ہوئے تو یوسف سمجھیا میں نہ بچدا میرا خیال ہے کھپدا پہ ہیں تو یوسف سمجھیا ہے نہیں بچدا تو قرآن آدھا یوسف دعا منگی ہے بار الہا ایس محال نالوں قید چدے کیوں اگر قرآن دس رہنا کیوں جتھے میری عصمت محفوظ روے شاہ جی تھوڑا تھوڑا نال ترسو نا نبی دعا پہ منگ دے قید میری عزت محفوظ روے اے جملے تھوڑے سے سمجھے آئے مجلسی باکر پہ لکھ دین یوسف تنہائی منگیے قید منگیے عصمت بچاؤں دی خاطر محمد باکر مجلسی آدن ہک ہو رے او تیرا 7واں امام ہے دعا پہ منگ دے بار الہا تنہائی دے بھاویں قید کیوں نہ ہوئے جتھے میں تیری عبادت کراں درمیان اچ کوئی نہ آوے تو یوسف چلا گیا قید اچ غیر کلو مدد منگی یوسف القرآن او جدہ بندے نہ کیاس تم خاص برچی برچے میں خانے وچو دا بادشاہ دا قریبی ہو سے اگلی گالی یوسف پیدا ہے میرا قصہ بھی دے سامنے بیان کری میری رہائی دا بندو بس کر سی بات تو سمجھنے میری رہائی دا بندو بس کر سی او بار چلا گیا ان گال بھول گئی شاہ جی تیسرے دن وہی آ گئے
یوسف تن کھو چکے کٹیا اللہ تین محل تک کہیں پہنچائے اللہ یہ جڑا کھو چو کٹ کے محل تک پہنچا سکتا ہے غیر نو کیوں مدد واسطے آکھیے اس سے لفظ تو ساری تقریر ہے تو کیوں غیر نو آکھے میری مدد کر لہذا 7 سال قید ہو رہے قرآن پڑھ دائیں اے جڑا غیر تو مدد منگی یہی نا 7 سال قید ہے انج نہیں اس نے تھوڑا جہے لفظاں جا آسان کر دائیں اپنا سردارہ تو معافی مانگ کے عزیز مصر بن گیا یوسف تے بن یامین قرآن آتا ہے اس رکھ لیا پتران یعقوب نو دسیا چوری دا الزام ہے او نہیں دیندہ تو یعقوب خط پہ لکھ دیں از کنان اے عزیز مصر اسا آل ابراہیم جھوٹ نسے بولیں دے ٹائم پورا ہو گیا اللہ کہتا اسا آل ابراہیم جھوٹ نسے بولیں دے نسل اسحاق کی چوری کوئی نہیں بات سمجھنی ہے نا اشارہ ہے نا پہلے ان پیدا کیوں غیر نو آکھے اگلی گال سمجھنی ہے ادھے خط پہ لکھتے ہیں یعقوب لکھتے اگہ کے پیدا یعقوب پیدا آل اسحاق کے چوری کوئی نہیں میں اگاں اس سے پہلے ہیک دی جدائی چ رونا عزیز مصر میریاں ہڈیاں بڑھیاں ہو گئی ہیں میرا بدن کمزور ہو گیا تو میرے بڑھاپے تے رحم کر اتو وہی آگئے یعقوب ان کیوں آکھیے میں نتیجہ دے کے تا لے نہیں میں نے تھوڑی اپنی مرضی ہے سار چوے جن سمجھے قرآن دے پاریاں دی سمجھ ہوں دی بھی کیوں آکھی جدہ میں موجود ہوں یہ تو مطلب ہے اللہ برداشت نہیں کیتا کسے کو کوئی مدد منگے 7 سال گزر گئے یوسف نو میں قرآن چو ثابت کرے سکتا تیری مرضی بندہ 4 تفسیراں پڑھے نا جو میں پڑھتا پیا تو 15 کتاباں تو بعد میرا مضمون سدھ ہویا ہے تو تسا پتہ سرگی کیا کہنا ہے فلانے دے بندو تو مجلس موک گئے وہ سے بھائی لوٹ لئی یار سے ایسا لٹن آلے نہیں سے سمجھاؤن آلے سے 7 سال بعد یوسف دعا پہ آمد اتنا رننا یوسف قیدی تنگ پہ گئے ہون یوسف دعا پہ آمد ہے صاحب تفسیر لکھ دائے یوسف دعا پہ آمد ہے بار الہا ختم ہوگی بار الہا نوح دا واسطے ابراہیم دا واسطے یعقوب دا واسطے میں نے رہائی دے اتو وہی آگئے سارا بندہ ذہن حاضر ہے اتو وہی آگئے یوسف اے جنہ دا واسطہ دیتے ہی انہ میری ذات واسطے کیا کیتا ہے اور جو ٹائم ختم ہوتا ہے تو انہوں یاد آگئے بندے نال بولنے انہ میری ذات واسطے شجی کیا کیتا ہے میں نے یعقوب دا واسطہ دیتے ہی اس نو پتہ ہے اس نالو تین میں جدا کیتا ہے پھر بندیاں نے کیوں آدھا میرا یوسف نکھڑ گیا ہے وہ کوئی بندہ بیٹھا ہے جن سمجھ آؤں دی بھئی پڑھائی دی مولا امیر الشرع نحج البلاغہ چرشاد فرمیدن شاہ جی جدہ بندہ بیمار ہو ونجے نا تو کوئی تو ان پچھن آوے علی فرمیدن نہ کیا کرو میری پسلیاں درد ہے میں مردہ پہ ہاں جدہ اے تسی نواک سننا میں مردہ پہ ہاں اے اللہ دا شکوہ ہے کیونکہ یہ سارا دین آلہ تو ہوئے نا یہ تو شکوہ کریں دا پیاں بندیاں دے سامنے جس تین دیتا ہے علی فرمیدن جدہ تو آکھنا بیمار بھی ہوتا کہ الحمدللہ میں ٹھیک ہاں تو الحمدللہ دا ہے او ملائکہ نہ دا اے پردہ پیا پیندہ ہے انہیں شفا دے چھوڑو وال سن لے جن سمجھا ماں حسین دی راضی ہوئے کوئی بات دی سمجھ آئیے تو یوسف تین میں جدا کیتا یعقوب نہ لو کیوں بندیاں نہ دہی میرا یوسف نکھڑ گیا ہے لہذا او میرا بندے پوچھ دیا نا کیوں رونا ہے آدھا یوسف جدا ہے
کہیں کیتے ہی او دی مرضی یہ شکوہ ہے ساری گل سنا کے تو میرے نہ کر چھندا جی او دی مرضی میں نے دا واسطہ نہ دے میں نے ابراہیم دا واسطہ دیتے ہی جس اپنی اور میری محبت اچ پٹی آندی ہے شجی گال سے جس اپنی اور پتر دی محبت فطرت ہے نا ایک لمحہ فطرت ہے ایک پاسے تو ہی دائی فطرت بچاؤن واسطے اکھتے پٹی بن لئی میں نے اس دا واسطہ نہ دے میں قرآن پڑھ لیا میں نوح دا واسطہ پہ دینا ہے جن میں پیادہ اے میرا دشمن ہے او میں پیادہ میرا پتر ہے میں پیادہ نوح ہے میرا دشمن ہے نوح کے پیادہ ہے میرا پتر ہے خالق آدھا نہیں ہے میرا دشمن ہے جملہ قرآن دا سننا ہے اگر نوح پیادہ ہے مالک تیرا میرے نال وعدہ ہے القرآن میری اہل تے عذاب نہ لائے اسے مالک تیرا میں نوح نال وعدہ ہے تو میری اہل تے عذاب نہ لائے اسے خالق کہتا جدہ نوح میں نو گالی یاد دیوائی نا میری اہل تے عذاب نہ لائے اسے اللہ جھنک دے کہتا نوح جو ہم جانتے ہیں تم نہیں خاموش کہیں جہلین میں سے نہ ہو جائے میں اللہ تیری نسل چکاڑ چھوڑے آئے یہ ہون تیری نسل اچھ نہیں ریا میں نے اس دا واسطہ پیا دینا ہے جدہ میرے دشمن دی سفارش کر دے پڑھ تفسیر آواز توحید ہے اگر واسطہ دے نہیں اس گھر دا واسطہ دے جنہ دے دور لہن تشکوہ نہ کرن میں محمد و آل محمد دا واسطہ دے میں نے کس دا واسطہ دے میں نے اس گھر دا واسطہ دے جڑی 72 لاش کھڑی ہو کے آکھے قربانی قبول فرما کہ بلا نکن صاحب لکھ دیں علی اکبر جدہ لتھنا نکن صاحب آدیں تو حسین اوکھا تب ہمیں سوکھا جدہ بچڑے دی لاش تے آیا نا نکن صاحب آدیں آسمان دا نگاہ کر کے آدھے مالک تو آکھیں تا شہید سمجھ کے رو لواں تو یوسف واسطہ دیتے ہی محمد و آل محمد دا شاہ جی بات سمجھا میں نتیجہ دینا پہ تو یوسف نو رہائی مل گئی انہاں دے صدقے ہون تا اللہ نہیں آکے غیر کو مدد کیوں پیا مانگدا ہے بانتا مجلس مک گئی ہون آپ نے یوسف نو راہ پیا بھی کھائندہ ایس گھر دا واسطہ دے اے او گھاری جیسی وجہ تو میں تین رہا کرنا ہے تو یوسف پہنچ گیا مصر دے محلچ تو یوسف ہو گیا عزیز مصر یعنی بادشاہ ہو گیا ٹھیک ہے آپ شہنشاہ ہو گیا یوسف محلچ بیٹھا ہے تفسیر میں پڑھتا پیا تفسیر ہے تو یوسف محل دی کھڑکی کھول لیے بازار چونکہ جوان اٹھ دی مہار نپ کے ٹردہ پیا ہے اللہ تو اڈی حیاتی کرے تو دعا سارے منگو انشاءاللہ میں اگو محنت نہ کرنا اللہ تو اڈی قبول کرے میں انہیں جی میں باقی ہے انہیں رہ رہا ہوں یوسف اٹھ دی مہار جدہ ڈٹھی ہے نا جوان دہاتے اپنے آپ کو ادھا پہ یوسف اٹھ مصر دا نہیں کہ تو اڈا گجرات ہے نا مولا تو اڈی حیاتی کرے تو اپنے علاقے دے کلچر ماحول سارے دا پتہ ہے تو اڈے علاقے دی شائن ہوئے تو فوری پتہ کر لینا یارا اے ساڑھے علاقے دی نہیں ہر علاقے دا علیہ دا کلچر ہے یوسف آدھا اے اٹھ مصر دا نہیں کہ بلا سپاہیوں کو آدھا جوان نو محل چلایا جوان محل چایا یوسف کرسی تے بیٹھا ہے ہاں کچھ میرا بندہ ہے میں کیمرے بند کر کے تقریر کراں یوسف کرسی تے بیٹھا ہے جوان سامنے فرمیندے پہنے اٹھ مصر دا نہیں اٹھ کے دو دے او سکے کنان یوسف تو کرسی چھوٹ گئی لفظ کنان آیا ہے یوسف تو کرسی چھوٹ گئی فرمیدن جتھو دا یعقوب نبی ہے جتھو دا یعقوب نبی ہے اس کنان دے او سکے ہاں صحیح میں یعقوب دا غلام تیرا نا کے تفسیر آلہ پہ لکھ دے تیرا نا کے او سکے بشیر کنان آلہ مضمون میں پڑھنا اد دیں گے میں بھی پھانڈا چھڑا میرا نام بشیر کنان آلا اچھا بشیر کنان آلا یعقوب دی کیویں پہ نہیں بدی بشیر آدھا ہے اکھیاں دی بنائی مک گئی یوسف دے غم میں جدہ کہنا اکھیاں دی بنائی مک گئی یوسف دے غم میں صاحب تفسیر لکھتا ہے رو کے آدھا ہے یوسف میں ہاں اس یعقوب دا یوسف میں ہاں میں تنک دینا چولا
یہ انبیاء دے تبرکات چ میرے کول ہے جدہ میں ٹریاس میرے بدن تے یہ چولا یہ انبیاء دے تبرکات چ میرے کول ہے میں تینوں انبیاء دے تبرکات اللہ جس دا میں وارثاں چولا دینا تو یعقوب دی اکھاں تے لاویں یعقوب دی بنائی واپس آوے جملہ سننا یعقوب دی بنائی واپس آوے سی بشیر چولا لے آئے کنان آلے تا بشیر ٹرے آئے پنجمے قدم تے گیا تا یوسف آدھا رک جا بشیر رکیا ہے فرمائیں دن اینج نہیں ہون تم بن گیا میرا قاصد ہون تم میرا چولا لے کے وینا یعقوب کو لو میں تین اجرت دے ماں میں تین مزدوری دے ماں جیڑا کیم وقت دیتے ہی نا اس وقت دی میں تک اجرت دینا ہے تو صاحب تفسیر آدھا ہے اپنی انگلی وچو یوسف قیمتی یاقوت لہایا یاقوت لہا کے بشیر دے ہاتھ دے کے دے ہون راسی رمے میں تین قاصد بنن دی اجرت دے چھوڑیے میں نے زینب دے دیگر رڑے لٹی من دی قسمیں جدہ شام علی بشیر اٹھ دی مہار نہ پیے نا تا آبد دی رات ود پیے فرمائیں دن بشیر میں نے شام غریبہ کھا گئیے بشیر میں نے کربلا کھا گیا ہے داس جڑا اٹھان دی مہار پہ نہ پدائیں حسین دا پتر اجرت کے دے وے بشیر زمین تے متھا مار کے دا اکھیاں دی رات بند چکار تو ٹور پیا بشیر کنان آلا جملے سن دے ٹور پیا بشیر کنان آلا اجے 12 میل کنان تو دور آئی یعقوب دے ہاتھ ود پہ میں نے یوسف دی خوشبو پہ یاد دیئے 12 میل اجے دور آئی کنان تو بشیر تو یعقوب دی آواز آئی میں کو یوسف دی خوشبو پہ یاد دیئے اس والے حضرت یعقوب حضرت رائیل دی قبر ہوتے بیٹھے ہیں یوسف دی ماں دی قبر تے بیٹھا ہے قبر تے ہاتھ لا کے دا مبارک ہوئی یوسف آندہ پیا ہے ہائے ہائے مبارک ہوئی یوسف آندہ پیا ہے ایک قاصد پہنچ گیا سدھا جناب یعقوب کو اس چولا دیتا ختم کر چھوڑی میں وضاحت چکیے نہیں وہ چولا جناب یعقوب اپنی اکھا دلایا بلا تشبیح یعقوب دی بنائی واپس آئی گجرات علیہ نیس پوچھیا میرے یوسف دی ماسکی میں لتھی ہے نیس پوچھیا میرے یوسف دا کیا حال ہے نیس پوچھیا میرے یوسف کی میں نے بھیندہ پیا ہے صاحب تفسیر آدھا ہے وقت یعقوب چولا پلٹ کے بیدھائی آدھا ہے اگر چولا پھٹیو ہویا تو میرے یوسف دے بدن تے ضربہ ہو سل میرے یوسف دے بدن نقصان پہنچیو سی جدہ چولا سالم ڈٹھا سنا آسمان دا نگاہ کر کے دا میں تیری رضا تے راضیاں میرے یوسف دے بدن ہوتے خراشہ کوئی نہ ہے میرے یوسف دے بدن ہوتے ضربہ کوئی نہ ہے او گجرات علیہ جدہ جناب زینب حسین دا چولا نانے دی قبر تے رکھیا ہے انہیں قبر تے رکھ رکھیا دی پہ یہ ایک ویری دارا قبر چون بہرا آدھی پہ یہ نانا یا جی جا وکھاج تا ضربہ نہ لگیوں یا جی جا وکھاج تا نیزے نہ لگے ہوئے آدھی نانا او بدن زخمی جن میری ماں چم دی آئی آدھی وے نانا شمر ظلفہ چا ہاتھ چا پایا میں قرآن چایا میں دیا دھیا قرآن چایا اسا آدھیاں رہیاں نمار محمد دی بہت سگائے جملہ ایک کوئی تھائی چھوڑ دا بھی ہے نبی دی بسم اللہ کر نبی دی قبر حلی ہے آواز آندہ درد ماری کہ میں پہی نب دی گئی آدھیا نانا تیری قسم کربلا دے میدان جو حسین کس گیا میں برداشت کر گئی انہا برکہ لوٹ لے میں برداشت کر گئی معصوم دے دور لہ گئے میں برداشت کر گئی آدھیا نانا سائی ایک آجیا وقت آیا ہے جٹا تیری زینب نو نان کے یاد آئے حسین دا نانا دا کہویل آدھیا نانا اکبر دے رشتہ دار اکبر دلاش لے گئے غازی دے رشتہ دار غازی دلاش لے گئے زوائر دلاش چویل گئے آواز دا نانا دو لاشاں بچ گئی ایک میڈا اصغرہ بیا تیرا حسین آئی جملہ سن سو پیغمبر فرمائے دے اللہ شدی پامالی مکا گئی آدھیا نانا برداشت کر گئی رسول آدھے کہری گل روئیں دی آدھیا نانا عبید اللہ ابن دا زیاد دا دربار میں برداشت کر گئی رسول آدھے وقت درد کتھے زیادہ جملہ سن سو آدھیا نانا دمشق دیا گلیاں آئیاں میں برداشت کر گئی دمشق دے موڑ آئے میں برداشت کر گئی رسول آدھے دکھ کیڑا جڑا روئیں دا پہ آدھیا نانا تیری قسم جٹا میں یزید دربار پہنچی آئے ابو سفیان دیاں پوتریاں برکچ بیٹھی ہویاں کرسیاں دے سامنے تیری زینہ دے وال کھلے ہویا ہے ہر کوئی یادہ باغی دی بھائی